قربانی کرنا یہ ہر صاحب نصاب بندے پہ واجب ہے۔ 10 ذوالحج کو جب سورج نکلتا ہے حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہایا جائے، سب سے محبوب عمل۔ حالانکہ اس دن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صبح لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اوراد و وظائف بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ جو مجھے محبوب عمل ہے 10 ذوالحج کو وہ میری راہ میں خون بہانا۔ اس بات سے ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ قربانی تو سارے ہی کر رہے ہیں، چلو میں اتنے پیسوں کا ایک واٹر کولر خرید کے برلبے روڈ لگوا دوں گا، جو بھی آئے گا پیاسا وہ ٹھنڈے واٹر کولر سے پانی پیے گا۔ اور ان لوگوں کی بھی نفی ہو گئی جو کہتے ہیں قربانی تو سارے ہی کر رہے ہیں، گوشت سارے ہی کھانا ہے، اتنا جو گوشت ہے سارے گوشت ہی کھانا ہے، چلو میں اتنی قربانی کی جو رقم ہے وہ کسی غریب بندے کو دے دیتا ہوں، وہ اپنے گھر کی چار دیواری بنوا لے، میں کسی کو دے دیتا ہوں وہ گھر کی کوئی ضرورت کی چیز خرید لے، کسی بیوہ کو دے دیتا ہوں وہ یتیم بچی کا جہیز بنا لے۔ ان بندوں کی بھی نفی ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں بلا شبہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 10 ذوالحج کو اللہ کریم کو سب سے جو محبوب عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہانا ہے۔ سارے بولے سبحان اللہ۔ اور جو بندہ بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے اپنے والد صاحب کی قربانی کی تھی، اس بار میں اپنی والدہ کے نام کی کر سکتا ہوں؟ میں انہیں کہتا ہوں کہ والدہ کے نام کی قربانی بعد میں ہوگی، اگر تو خود صاحب نصاب ہے تو پہلی قربانی تیرے اوپر واجب ہوگی۔ کہتے ہیں جی بزرگ لے آئے تھے پچھلے سال قربانی، اپنے نام کی انہوں نے کر دی، اگلے سال اماں جی کے نام کی، اس تو اگلے سال نانی رانی، اس تو اگلے سال دادی رانی۔ میں کہتے تسی کتنے ہو؟ تو نہ کوئی نہیں نمبر لگنا۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس اپنا بینک بیلنس ہے، آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں، تو آپ کے اپنے اوپر پہلے قربانی واجب ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ آپ کو ہمت دے تو آپ اپنے والد کی نام کی بھی کریں، اگر ہمت دے دادا جی کے نام کی کریں، تو اگر کلیجہ ٹھرے ادھر تکو، اگر کلیجہ ٹھرے تو ایک قربانی سونے نبی نے نانے بھی کر دی، سرکار نے بھی تو کیتی ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال ہر سال 2 قربانیاں فرمائیں، اور کسی بار آپ نے فرمایا اے قربانی میری طرفوں ہے، اے قربانی میری گناہگار امت نی طرفوں۔ کسی وقت فرمایا اے قربانی میری امت نی طرفوں ہیں اور میرے اہل بیت نی طرفوں ہیں۔ لہذا جو بندہ یہ مسئلہ سمجھ لیں، غور سے سن لیں، دھیان سے اسے دل پہ بٹھا لیں کہ جو بندہ خود صاحب نصاب ہے اسے قربانی کرنی پڑے گی، اس پہ قربانی واجب ہے، چاہے وہ ایک گھر میں رہتا ہے یا 2 گھروں میں ان کے علیحدہ علیحدہ چولہے ہیں، اس پہ قربانی واجب ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصاب کتنا ہے؟ جس بندے کے پاس کم از کم 50 سے 55 ہزار روپیہ ضرورت سے زائد پڑا ہے، یا اتنے اس کے برتن ہیں یا جوتے ہیں، کپڑے ہیں، بستر ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے جو ضرورت سے زائد ہے، 50-55 ہزار روپیہ اس کی مالیت بنتی ہے، اس پہ قربانی بولو نا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس بندے کے گھر 2 کمرے فالتو ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں، انہاں 2-3 ہفتے کدے دروازے کھولے ہی نہیں، سٹور بنے ہیں، کار نہیں چھتے تھے، ایویں ہی فضول نہ سٹور بنایا اور اس میں چند کباڑ کی چیزیں اس نے۔ امام شافعی فرماتے ہیں سٹور نہ بھی حساب کرے، انہاں 2 کمرے نہ بھی حساب کرے، اگر مالیت نے برابر ہیں تو چپ کر کے رامے نال قربانی دے۔ ہمارا جو نا ماحول بدل گیا ہے، ہمارا لینے کا انداز اور ہوتا ہے، تو جدوں اللہ نے نہ تے دین نہ ٹائم آوے تے اسی مولوی صاحب نے فون کرنے ہاں میرے تے لگنی ہے، میرے تے بھی لگنی مولوی صاحب، میرے تے بھی لگنی ہے، ذرا مسئلہ دسو۔ اور ہم جو ہے نا وہ بنانے لگ جاتے ہیں۔ جس بندے پہ قرض نہیں ہے، یاد رکھیں اگر اس کے پاس اتنی مالیت ہے لیکن اس کے مقابلے میں اس کے پاس قرض بھی ہے، قرض بھی اس پہ چڑھا ہوا ہے، اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو ساری رقم اس میں چلی جاتی ہے، تو وہ بندہ قربانی سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ قربانی کریں گے۔